پروفیسر موتی اللہ باجوہ صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ تھوڑا اور کر دیں، تھوڑا سا اور کر دیں، آگے کر دیں تھوڑا سا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ العزیز الغفار، والصلاة والسلام علی سید الابرار، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اور وہ اپنی خواہشات کے تابع اپنے ہونٹوں کو حرکت نہیں دیتا، بلکہ وہ وہی کچھ بیان کرتا ہے جو اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ حمد و ثنا درود و سلام کے بعد علماء کی کثیر تعداد موجود ہے، اور 111ویں اہل حدیث کانفرنس آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے بڑے جاندار جذباتی بیانات دلائل سے مزین سنے ہیں۔ چند ایک گزارشات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور آپ کے محبوب علماء کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا۔ ہم میں سے ہر شخص جو اہل سنت کا عقیدہ اختیار کرتا ہے، اعلان کرتا ہے، چاہے وہ میلاد منائے چاہے وہ میلاد نہ منائے، چاہے وہ رفع الیدین کرتا ہو چاہے وہ نہ کرتا ہو، اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتا ہے، اور ہر نماز میں دن میں 5 اوقات میں یہ حلف اٹھاتا ہے، اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ ہر حلف، ہر قسم کچھ ذمہ داریاں عائد کرتی ہے۔ پاکستان کا حلف لینے والے اگر پاکستان کے راز کسی دشمن کو بتا دیں یا کسی دشمن کے لیے دل میں نرمی رکھیں تو قانون حرکت میں آتا ہے، چاہے وہ 3 بار 4 بار 10 بار وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہو، لوگ اسے غدار سمجھتے ہیں۔ بہت سی باتیں اس دوران یہاں 2 گھنٹے انتظار میں نے سنی۔ عنوان اور موضوع کچھ اور تھا، وقت میں تقصیر کی گئی تو بدل کر کچھ آپ سے کچھ کڑوی کسیلی کہہ کر جانا چاہتا ہوں، تو شاید آپ کے دل میں اتر جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ پر آنے والا دین آخری اور مکمل دین ہے، نہ اس کے بعد کوئی دین آئے گا اور نہ ہی کوئی نبی، نہ ہی اللہ کی طرف سے کوئی نیا منشور اور دستور آنے والا ہے، اور نہ ہی اس دستور اور منشور کو بیان کرنے والا کوئی اور آئے گا۔ اور پوری دنیا میں صرف ایک ذات ہے
جس کی بات کی گارنٹی، جس کی بات کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہے، اور باقی ہر کسی کی بات پر اختلاف کیا جا سکتا ہے، اور اختلاف کرنے والا نہ تو کافر کہلا سکتا ہے اور نہ ہی واجب القتل کہلاتا ہے۔ آپ باپ سے اختلاف کر سکتے ہیں، ادب و احترام کے دائرے میں رہ کر آپ استاد سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ امام سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ بڑے نیکوکار بزرگوں سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ آپ کائنات میں اگر کسی سے اختلاف نہیں کر سکتے تو وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اس کی وجہ اور سبب کیا ہے کہ صرف آپ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے، صرف آپ ہیں جن کی ایک ایک بات اللہ کی گارنٹی شدہ ہے، اس کی ضمانت والی ہے۔ صرف آپ ہیں کہ جو آپ کی زبان سے نکلے، جو آپ کے اعمال سے صادر ہو اور جس کو آپ برقرار رکھ دیں، وہی اللہ کا دین قرار پاتا ہے۔ آپ کائنات میں وہ ہیں جو کہہ دیں کہ حلال تو حلال ہوتا ہے، اور آپ کہہ دیں حرام تو حرام ہوتا ہے۔ یہ اختیار، یہ حیثیت، یہ منصب اللہ کے نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد اور آپ کے جانے کے بعد بھی کسی دوسرے کو نصیب اور حاصل نہیں ہوا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات دین ہے، اور میں اسی پر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا، اور آپ سے ایک حصہ ان کے لیے ہے جنہوں نے دین میں نئے راستے کھولے، نئے تہوارات بنائے، جنہوں نے اپنی مرضی کے نئے نئے دن بنائے۔ کسی نے کسی دن کو سوگ اور ماتم قرار دے دیا، اور کسی نے کسی دن کو جشن اور اپنی مرضی کے مختلف عنوانات سے اس کو تعبیر کیا۔ اور پھر آپ سے چند ایک آخری گزارشات کہ جو مانتے ہیں، جو حیثیت کو پہچانتے ہیں، وہ کہاں پہ کھڑے ہیں۔ اور یہی اس کانفرنس میں، جس کو آج سے 34 سال پہلے میں یہاں بیٹھ کر سنا کرتا تھا اور آج یہاں بیٹھ کے سنانے کا شرف حاصل ہوتا ہے، یہی اس کا پیغام ہوگا۔ وہ لوگ جو نبی کریم علیہ السلام کی حیثیت پر حملہ کریں اور اپنی مرضی کو، اپنی خواہش کو، اپنے رواج کو، اپنے مزاج کو دین بنا کر پیش کریں، وہ آپ کی نگاہ میں بھی بہت برے ہیں اور اللہ کی نگاہ میں بھی بہت ہی برے ہیں۔ کہ یہ حق کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا کہ کوئی اور یہ طے کرے کہ جو میری مرضی میں آیا ہے، جو میری خواہش میں آیا ہے، جس کو میرے کسی بڑے نے شروع کیا ہے، وہ دین ہے۔ اس لیے کہ دین صرف اور صرف وہ ہوگا جس کی سند محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی۔ امام مالک رحمہ اللہ سے ایک نوجوان نے سوال کیا، اور میں یہ واقعہ اور یہ مثال یا ایک آدھ اور مثال اس لیے دوں گا تاکہ آپ کو یاد رہے، میرا فلسفہ آپ کو یاد نہیں رہنا۔ نوجوان نے سوال کیا کہ امام محترم وضو کا طریقہ بتلا دیں، جیسے ہم سوال کرتے ہیں۔ اور یہ بھی میں آپ سے عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا سوال ٹھیک کر لیں، انشاءاللہ 99% جواب درست ہو جائیں گے۔ سوال کیا کہ وضو کا طریقہ بتلا دیں، امام صاحب فرماتے ہیں کہ تیرا سوال درست نہیں، سوال درست کر پھر جواب دیتا ہوں۔ نوجوان نے پھر الفاظ بدل کے کہا کہ وضو کیسے کرتے ہیں مجھے سکھا دیجئے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں کہ تیرا سوال کا طریقہ درست نہیں، تیرا سوال درست نہیں، سوال درست کرو۔ اس نے تیسری مرتبہ بھی الفاظ بدل کے کچھ پوچھا، اور آپ نے پھر فرمایا کہ تیرا سوال درست نہیں، سوال صحیح کرو پھر جواب دوں گا۔ اس نوجوان نے کہا کہ حضرت آپ سوال بھی خود ہی کر دیں اور جواب بھی خود ہی عنایت کر دیں، کہ اس سے بہتر پوچھنا مجھے نہیں آتا۔ فرمایا مجھ سے سوال کرو کہ اللہ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے وضو کرتے تھے۔ اب اس نوجوان نے کہا کہ میں بھی تو یہی جاننا چاہتا ہوں، یہی پوچھ رہا تھا آپ سے
میرے پوچھنے کا اور کیا مطلب ہو سکتا تھا، اس لیے کہ آپ رسول اللہ کا طریقہ ہی بتلاتے، اور کس کا طریقہ آپ بتلاتے؟ تو آپ نے جو یہاں ایک احتیاط سکھائی ہے، وہ احتیاط میرے اور آپ کے آج کے رویے اور ان بھائیوں کے رویوں میں جو دعوے دار ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، آپ کے محب اور آپ کے عاشق ہیں، اور آپ کا نام لے کر آپ کی مختلف چیزوں کے ساتھ اپنی نسبت منسوب کرتے ہیں، ان سے گزارش ہے بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ تم نے مجھ سے سوال کیا کہ اے مالک ابن انس بتاؤ وضو کیسے کرتے ہیں؟ اگر میں تمہارے کہنے پر طریقہ بتلا دیتا، یقیناً طریقہ نبی پاک کا ہی بتلاتا، لیکن جب تو آگے بیان کرتا تو تو کہتا کہ میں نے مالک ابن انس سے پوچھا تھا وضو کیسے کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ بتایا تھا کہ اس طرح سے ہاتھ دھوتے، اس طرح سے چہرہ دھوتے، اس طرح سے پاؤں دھوتے، اس طرح سے مسح کرتے ہیں۔ میری بات دلیل نہیں ہے، دین نہیں ہے۔ جب تم مجھ سے یوں پوچھو گے کہ اللہ کے نبی کیسے وضو کرتے تھے، تو میں بھی بتانے میں احتیاط کروں گا، اور میں بتلاؤں گا کہ میں نے فلاں تابعی سے سنا تھا، اس نے مجھے سکھایا تھا، کہ فلاں صحابی کو اس نے دیکھا ہے، یا اس سے سنا تھا، اس صحابی نے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا ہے کہ آپ اس طرح سے ہاتھ دھوتے تھے، اس طرح سے چہرہ مبارک دھویا کرتے تھے، اس طرح سے مسح کیا کرتے تھے، اس طرح سے پاؤں دھویا کرتے تھے۔ جب تم مجھ سے یوں پوچھتے کہ نبی پاک کیسے وضو کرتے تھے، اور میں نبی پاک تک تمہیں لے کر جاتا، تم جب آگے بیان کرتے تو تم بھی یہی کہو گے کہ میں نے مالک ابن انس سے پوچھا تھا اللہ کے نبی کے وضو کا طریقہ کیا تھا، اور انہوں نے اس سند سے اس کا نام لے کر مجھے بتلایا تھا کہ فلاں صحابی نے مصطفیٰ سے وضو کا طریقہ سیکھا تھا، اور وہ وضو کا طریقہ جو مصطفیٰ سے ثابت ہو جائے وہ دین ہوگا۔ دین کسی کی مرضی کا نام، ابھی تو بڑے پیچھے علماء ہیں، لمبی لمبی تقریریں ہیں، اشعار کے گلدستے ہیں۔ دین کسی کے مزاج کا نام، کسی کے رواج کا نام، کسی کی خواہش کا نام، کوئی اٹھے اور اس کا دل چاہے۔ پہلے تو ایک دن ہوتا تھا، وفات کے دن کو جشن بنایا گیا، اس قدر بنایا گیا، آج لوگ بھول گئے کہ وفات کیا ہوتی ہے۔ اب ہر دن جشن ہے، دکان کھولی تو جشن، میلاد کے نام پر مکان بنایا تو جشن میلاد کے نام پر، اب گلی گلی چوک چوک چوراہے چوراہے ہر وقت میلاد ہو رہا ہے۔ اب صرف 1:12 پر میلاد ہوتا، 24 گھنٹے میلاد چلتا ہے، اور ان کا خیال ہے کہ ہم بہت نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کیا فرما گئے؟ فرمایا کوئی ایک نیکی ایسی نہیں جو تمہیں جنت کے قریب کر دے اور میں نے تمہیں اس کا حکم نہ دیا ہو، اور کوئی ایک برائی، کوئی ایک ایسا کام جو تمہیں جہنم کے قریب کرنے والا ہوتا، میں نے اس سے تمہیں منع نہ کیا ہوتا، ایک بھی ایسا کام نہیں ہے۔ یعنی آپ نیکی بھی سب بتلا گئے، اور آپ نے گناہوں کی پہچان بھی کروا دی۔ بھلا یہ ممکن تھا کہ اتنا بڑا تہوار ہوتا، اتنا بڑا دن ہوتا، اور نبی پاک نہ بتاتے؟ دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، کہ یا تو اللہ کے نبی علیہ السلام پر یہ دن اس طرح سے پیش کیا گیا ہی نہیں، یہ دین کا حصہ ہے ہی نہیں، یا پھر معاذ اللہ اگر تیرا بس چلتا ہے، اگر تیرا دل چاہتا ہے تو اس دلیل کو مان لے کہ نبی پاک کو تو پتا تھا، لیکن معاذ اللہ کے نبی نے بتلایا نہیں کہ امت خود فیصلہ کر لے۔ مجھے بتاؤ، جس نبی نے تمہیں جوتا پہننا سکھایا ہو، بولو ذرا، سکھایا یا نہیں؟ تمہیں پتا ہے یا نہیں؟ جس نبی نے تمہیں یہ بھی سکھایا کہ جوتا پہنتے وقت ترتیب کیا ہوگی، جس نبی نے تمہیں یہ بھی سکھایا کہ رات کے اتارے ہوئے کپڑے صبح پہننے کے لیے ترتیب کیا ہوگی، طریقہ کیا ہوگا، رات کو اتارا ہوا جوتا صبح پہننے کا ادب کیا ہوگا، جس نبی نے اپنے گھر کی باتیں تم تک پہنچا دی کہ آپ علیہ السلام اپنی بیویوں کے پاس جا کر جب غسل کیا کرتے تھے وہ غسل کیسا ہوتا تھا، میری ماں نے میرے نبی کے گھر کی باتیں بھی باہر لوگوں کو بتلا دی، کہ اس لیے کہ آسمان والے نے اعلان فرمایا تھا، لَقَدْ كَانَ
कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। उम्मती कोई कहता नबी नहाने का तरीका बतला कर नहीं गए, नबी बीवियों के पास जाने का तरीका बतला कर नहीं गए, नबी मुझे जूता पहनने का अदब सिखा कर नहीं गए, नबी मुझे कपड़े पहनने का अदब सिखा कर नहीं गए। कोई एक शख्स उठे इस पूरी मजलिस में जो कह सके कि मुझे फला अमल के बारे में खबर नहीं हुई, अल्लाह की कसम है उसका कसूर तो हो सकता है मोहम्मद का कसूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर सहाबा जिनकी आप बातें सुन रहे हैं वो कैसे थे? अल्लाह के नबी मुस्कुराए तो सहाबा ने बयान किया 24 घंटे सैकड़ों कैमरे मेरे मुस्तफ़ा पर हर वक्त फिक्स हैं। आप मुस्कुराए तो सहाबा ने बतलाया कि आप मुस्कुराए, मुस्कुराए होंठ मुबारक खुले तो सहाबा ने बतलाया कि इतने खुले, आपके दांत मुबारक नजर आए दिखाई दिए तो सहाबा ने बतलाया कि आपके दांत दिखाई दिए, आपके दांत ऐसे थे। आप थोड़ा खिलखिला के हंसे, आपकी दाढ़ें मुबारक नजर आई, सहाबी ने बात बयान की, साथ बयान किया कि अल्लाह के नबी फलां बात पर खिलखिला के हंसे और आपकी दाढ़ें नजर आई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम एक बात कहते हुए टेक लगा कर बैठे हैं। आप कोई बात इरशाद फरमाते हैं, सहाबी बयान करते हुए एहतियात का दामन थामता है और कहता अल्लाह के नबी टेक लगाकर बैठे हुए थे या आप थोड़ा सा लेटे हुए थे, और कोई बात आधी बात करके आप अगली बात कहने के लिए सीधे होकर बैठे। बयान करने वाला यूं ही बयान नहीं कर देता, इतनी एहतियात का दामन थामता है। आप सीधे होकर बैठे, जिस बात पर सीधे होकर बैठे सहाबी ने बयान करते हुए वो बात भी बतलाई और नबी के सीधे होकर बैठने का जिक्र भी किया। ये दीन इतना महफूज है, ये दीन इतना मरबूत है, इसको अल्लाह ने लोगों की मर्जियों पे नहीं छोड़ा कि जिसका दिल चाहता अपनी मर्जी का दीन बना लेता, जिसका दिल चाहे किसी दिन को ईद करार दे दे, जिसका दिल चाहे किसी दिन को मातम मनाना शुरू कर दे। आइए एक और हदीस और इसका खुलासा आपके सामने रखता हूं। नबी करीम अलैहिस्सलाम पर आने वाला दीन ये ऐसे ही नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर जब वही इलाही उतरती है तो आपकी कैफियत क्या होती है? ये बड़ा भारी बोझ था जो सैयदना मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठाया है। सैयदा आयशा फरमाती हैं शदीद सर्दी होती और आसमान से पैगाम आता, जिब्रील पैगाम लेकर आते, और जिब्रील जब आते हैं जहां आप होते हैं वहां चारों तरफ से फरिश्ते उसको, उस मकान को, उस जगह को, उस इलाके को घेर लेते हैं और ता आसमान कोई एक जर्रा भी ऐसा नहीं जो इस हिसार में दाखिल हो सकता है। और जिब्रील आप पर वही को उतारते हैं, इल्का करते हैं। और अम्मा जी फरमाती हैं कैफियत इतनी भारी होती कि शदीद सर्दी में आपकी जबीन, ये जबीन है, ये जबहा है, इस जबीन से इस तरह से पसीना बहता जैसे किसी जानवर को ज़िबा किया जाए तो उसकी रग खुलती है, उसका खून बहता है। इस कदर मुशक्कत से आपने इस दीन को उठाया है, आपके सीने में जमा किया गया है। ये किसी लाल नीली पीली पगड़ी वाले का मोहताज नहीं था कि कोई इसकी ताबीर करता। सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, अल्लाह फरमाते हैं उतारा भी हमने, जमा भी हम करेंगे, आपकी जुबान से अदा भी हम करवाएंगे, और जहां जहां वजाहतों की जरूरत होगी, तशरीह की जरूरत होगी, तफसीर की जरूरत होगी, सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, वो भी हम आपको सिखाएंगे। इस दीन में सुन लीजिए, मनहज की बात करने लगा हूं, इस दीन में अल्लाह की कसम है मेरे मुस्तफ़ा की पाकीज़ा तरीन ख्वाहिशें भी शामिल नहीं हैं। मेरे नबी की ख्वाहिशें, खलवत की ख्वाहिशें भी बड़ी पाकीज़ा। किसी मौलवी की ख्वाहिशों का क्या कहना, किसी नीली लाल पीली पगड़ी वाले की ख्वाहिशों का क्या कहना कि एक बदबख्त कहता है कोई तुमसे पूछे मिलाद कहाँ लिखा है, कहो हमारे नसीब में लिखा है। हाँ हाँ तुम्हारे नसीब में लिखा है, इसलिए कि तुम्हारे नसीब में ये ना लिखा होता तो तुम कुछ और कर रहे होते। तुम ये तो ना कहते कि सोना आया थे सज गए ने गलियां बाजार। तुम सजाते तो दिल सजाते, तुम सजाते तो अपने अपने रवैये सजाते, तुम सजाते तो अपने बाजार सिद्क व सफा से सजाते, अमानत व दयानत से सजाते, तुम सजाते तो अपने मामलात अपने घरों को सजाते, तुम मुस्तफ़ा के मानने वाले हो जाते। तुम्हें ये फिक्र ना होती कि झंडियां लगाने से कामयाब हो गए।
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آتا ہے، اس نے سفید لباس پہنا ہوا ہے، اس کے کالے سیاہ بال ہیں۔ اس کے آنے پر ہم حیران اس لیے ہوئے کہ ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا نہیں۔ اگر یہ مدینہ کا رہنے والا ہوتا تو ہم پہچانتے، اور اگر مسافر ہوتا تو اس کے کپڑوں پہ اس کے اثرات ہوتے، اس کے چہرے پر گرد و غبار ہوتی، اس کے بال اٹے ہوئے ہوتے۔ اگر مہمان ہوتا تو میزبان ساتھ آتا کہ یہ وہ زمانہ یا یہ زمانہ تو ہے نہیں کہ نمازی میں مہمان آئے تو اس کو سمجھائیں کہ وہ مسجد ہے، تم نماز پڑھ کے گھر آ جاؤ، ہم یہاں تمہارا انتظار کرتے ہیں۔ مہمان ہوتا تو میزبان ساتھ ہوتا۔ اگر مسافر ہوتا تو اس کے چہرے سے، اس کی حالت سے پتہ چلتا۔ مدینے کا رہنے والا ہوتا تو ہم پہچانتے۔ پھر مزید یہ ہوا، یہ آیا اور نبی پاک کے ساتھ گھٹنے ملا کر بیٹھ گیا۔ اب اگر اجنبی ہوتا تو گھٹنے ملا کر اجنبی تو نہیں بیٹھتا، اور نہ اسے کوئی بیٹھنے دیتا ہے۔ بے تکلفی سے آپ کے سامنے بیٹھا ہے، آپ سے سوال کرتا ہے، اور جب آپ جواب دیتے ہیں سوال اتنے آسان اور اتنے بنیادی کرتا ہے، اخبرنی عن الایمان مل اسلام مل احسان متی الساعہ، قیامت کب آئے گی، احسان کیا ہے، اسلام کس کو کہتے ہیں، مجھے ایمان کی خبر دیجئے۔ سوال اتنے بنیادی سے کرتا ہے کہ ہر کسی کو پتا ہے، اور جب اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں فصدقہ، کہتا ہے صدقت، آپ نے سچ کہا، جو جواب آپ نے دیا یہ درست جواب ہے۔ یہ تصدیق وہی کر سکتا ہے جس کو جواب کا پہلے سے پتا ہوتا ہے۔ سوال جواب ہو رہے، صحابہ حیران، سوال جواب ختم ہوئے، یہ شخص اٹھا اور چلا گیا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا، یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، جانتے ہو یہ کون تھا، پتا ہے کون تھا؟ اور وہ آج والے وہابی نہیں تھے جو مولوی سے پہلے فتویٰ داغ دیں، کہنے لگے اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا ذاک جبریل، یہ جبریل تھے، اتاکم لیعلمکم دینکم، آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے۔ سیالکوٹ والوں مجھے یہ بتاؤ کہ صحابہ کو پتا تھا نا کہ جبریل ہی دین لے کر آتے ہیں؟ بولو ذرا، پتا تھا؟ صحابہ کو یہ بھی پتا تھا کہ جبریل کبھی کبھی انسانی شکل میں آتے ہیں۔ آپ جو تعارف اس کے جانے کے بعد کروایا ہے، آتے ہی صحابہ کی حیرانی اور پریشانی کو آپ بھانپ لیتے۔ وہ نہ حیران ہوتے کہ یہ مہمان بھی نہیں لگتا، یہاں کا مکین بھی نہیں لگتا، مسافر بھی نہیں لگتا۔ آپ آتے ہی جبریل کا ہاتھ تھامتے، اس کو کھڑا کرتے، لوگوں کے سامنے تعارف کرواتے، لوگوں یہ جبریل ہیں، آج انسانی شکل میں آئے ہیں، ان کی زیارت بھی کر لو اور ان سے اپنا دین بھی سیکھ لو۔ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ یہ ہمارا نظریہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر آنے والا جبریل ہی کیوں نہ ہو، جو لے کر آیا ہے وہ اللہ کا دین ہی کیوں نہ ہو، جب تک زبان مصطفیٰ سے اس کا اظہار اور اس کی تصدیق نہیں کراتا، جبریل کا لایا ہوا بھی معتبر نہیں قرار پائے گا۔ تو جب جبریل کا لایا ہوا جب تک نبی پاک کی زبان سے نہ نکلے معتبر نہیں، تو یہ جو لوگوں نے بنایا ہوا ہے یہ معتبر کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلا حصہ، ان سے گزارش ہے کہ اگر کچھ سجانا ہے تو کچھ اور توجہ کرو، محبت کے اظہار کے کچھ اور طریقے ہیں۔ تمہاری محبت کو معیار بناؤں یا صدیق کی محبت کو؟ اگر معیار تمہاری محبت ہو تو میرے صدیق ناکام نظر آتے ہیں، جبکہ اللہ نے ان کی کامیابی کا اعلان کر دیا ہے کہ اگر کسی نے محبت کرنا ہے، اگر کسی نے اطاعت کرنا ہے، اگر کسی نے ایمان لانا ہے، اگر کسی نے تول میں پورا اترنا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اس جماعت کی طرح کے ہو جاؤ جس جماعت کے سر خیل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ دوسرا حصہ اگلے چند منٹ میں، بھائی وہ تو قصوروار ہے کہ اسے بتانے والوں نے خیانت کی ہے، اسے بتانے والوں نے دین اسی طرح سے بتایا ہے، اپنی مرضی کا بتایا ہے،
اپنی خواہش کا بتایا ہے، دھوکہ دیا ہے، التباس میں ڈالا ہے، شکوک میں ڈالا ہے، شبہ ڈالا ہے، دین بنا کر اس کے سامنے جھوٹ پیش کیا گیا، اس کو گھٹی دی گئی، کئی سال اس پر محنت کی گئی، اس کو تقدس کا یہ پرچہ پاس کروایا گیا، اور بالآخر یہاں لایا کہ اب وہ اس کو کہے کہ ہمارے قدموں میں گر کر سجدہ کرو، وہ اللہ کے حقوق کو بھی نہیں پہچانتا، سجدہ بھی کر دیتا ہے۔ اس کا تو قصور ہے۔ آپ، میں، ہم سب، ہم نے تو مقام رسالت کو پہچان لیا، پہچانا یا نہیں؟ میری غلطی ہو سکتی ہے، میرے مشائخ سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی قسم اہل حدیث کے سٹیج سے یہ آج کوکلا چھپاکی آ گیا تو آ گیا، یہ آج گانے، یہ آج ناچ، یہ آج طرح طرح کے لطیفے آ گئے تو آ گئے۔ میں نے اس سٹیج پر جناب عبداللہ شیخ پوری رحمہ اللہ، شیخ القرآن محمد حسین شیخ پوری رحمہ اللہ، علامہ احسان رحمہ اللہ، یزدانی شہید رحمہ اللہ، اس قد کاٹ کے لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنی مرضی کی بات کہنے نہیں آتے تھے، تمہاری داد سمیٹنے نہیں آتے تھے، تمہاری سبحان اللہ کے نہیں آتے تھے، اللہ کی قسم جان ہتھیلی پر رکھ کر آتے تھے، یا اللہ کا قرآن سناتے تھے یا نبی پاک کا فرمان سناتے تھے۔ آج تمہارے سٹیج پر بھانڈوں اور مراسیوں کا قبضہ ہو تو میں کیا کروں؟ بڑی معذرت کے ساتھ، جس نے مقام رسالت کو پہچانا، میں نے، تم نے، وہ ایک اکیلا جاتا تھا، چند ایک انڈیمان جزائر کے ساحل پر اترے، چند ایک ملائیشیا کے ساحل پر اترے، اپنی دعوت میں اتنے سچے تھے، اپنے کردار میں اتنے پکے تھے، انہیں جہاد بھی نہیں کرنا پڑا، انہیں لشکر بھی نہیں منگوانا پڑے، ملائیشیا کی 100% آبادی مسلمان ہوئی تو چند تاجروں کو دیکھ کر ہو گئی۔ یہ کردار کون زندہ کرے گا؟ کانفرنسوں میں یہ بات کون کہے گا؟ صرف کٹنا مرنا؟ یہاں یہ بھی اعلان ہوا کہ ہم کاٹنے کو بھی تیار ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ میری جماعت کا یہ نظریہ اور منہج ہے کہ ہم کاٹنے کو تیار، ہم تو قانون کو ماننے والے لوگ ہیں۔ ہم پریشر بلڈ کریں گے، ہم بات کریں گے، ہم قانون کی بالادستی کی بات کریں گے، لیکن قانون اپنے ہاتھ میں لے کر کسی کو کاٹنے کے لیے خود فیصلہ کریں گے؟ وضاحت سن لیجیے معذرت کے ساتھ۔ مقام رسالت کو پہچاننے کے بعد کسی کے پاس اختیار ہے کہ اپنی مرضی کی زندگی گزارے؟ کہو بس میں ختم کرنے والا ہوں، یہ کڑوی بڑی مشکل ہے سہنا، ہے کسی کے پاس اختیار؟ یہاں تمہیں علماء کہتے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کانفرنسوں میں ہاتھ اٹھوائے جاتے، کھڑا کیا جاتا، اٹھو بتاؤ کتنے لوگ داڑھی رکھتے ہو، مجھے بتاؤ داڑھی کٹوانے کا سرٹیفکیٹ کہاں سے لیتے ہو، کہاں سے حاصل کرتے ہو، کس سے پوچھ کے کٹواتے ہو؟ جس کی ایک ایک بات دین ہے یا نہیں؟ بولو بولو، جس کی ایک ایک بات دین ہے، اس نے کہا ہو وَافُ اللُّحَا وَفِّرُ اللُّحَا، تو پھر کٹوانے کا اختیار کیسے ہوا؟ مونڈ دینے کا اختیار کہاں سے آیا؟ جو خبر دے کر گیا ہو کہ جس شخص کے پائنچے، جس شخص کی کپڑے، جس شخص کا تہبند، جس کا ٹراؤزر، جس کی پینٹ جو مسبل الازار میں آتا ہو، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم، اللہ نہ اس سے کلام کرے گا، نہ بات کرے گا، نہ حساب لے گا۔ یہ بات سننے کے بعد کسی کے پاس اختیار ہے کہ وہ مسجد میں جائے تو شلوار اوپر کر لے اور مسجد سے نکلے تو شلوار نیچے ہو جائے؟ جس نے مقام رسالت کو مانا، تسلیم کیا، جس کے علماء نے خیانت نہیں کی، پوری بات پہنچائی، ذاتی خامیاں غلطیاں ہو سکتی ہیں لیکن دین پہنچانے میں کوئی اپنے مزاج کا شکار نہیں ہوا، ان سے پوچھتا ہوں تم اپنی مرضی کیسے کر لیتے ہو؟ تم اپنی مرضی کا دین کیسے مانتے ہو؟
تم چاہو تو سچ بولو، تم چاہو تو کاروبار جھوٹ کی بنیاد پر کھڑا کر لو اور کہو کہ ہم سب سے زیادہ ماننے والے ہیں۔ ماننے والے تو ایسے تھے، سامنے سے گزرا، میں ایک آدھ مثال دے کے بعد ختم کر رہا، سامنے سے گزرا، میرے نبی نے یہاں دور بیٹھے مسجد میں اپنی مجلس میں دیکھا، گزرنے والے کے بارے میں خوبصورت تبصرہ کیا، اس کی خامی بیان کرنے سے پہلے اس کی خوبی بیان کی۔ یہ آدمی خریم اسدی آدمی بڑا اعلیٰ ہے، اگر اس کے اندر یہ دو خامیاں نہ ہوتی، ایک اس کے بال بہت لمبے ہیں، دوسرا اس کا تہبند زمین پر لٹک رہا ہے، اگر اس کا تہبند اس کے ٹخنوں سے بلند ہوتا اور اس کے بال چھوٹے ہو جاتے تو یہ آدمی بڑا کمال کا تھا۔ کسی نے جا کر اس کو خبر دی اور شاید کہا ہو تیرے نصیب جاگے، آج پلیک پر خریم اسدی کو کون یاد کرتا اگر میرے نبی اس کی تعریف نہ کرتے اور تعریف کے بدلے میں وہ یہ عمل اختیار نہ کرتا۔ اس کو خبر ملی کہ اللہ کے نبی نے یہ تبصرہ کیا ہے، اس نے اسی وقت اپنے تہبند کو اٹھا لیا، اس نے یہ نہیں کہا کہ بوڑھا ہوں گا تو پھر اٹھاؤں گا، میں جب مسجد میں جاؤں گا پھر اٹھاؤں گا، اسی وقت اپنے کپڑوں کو درست کر لیا اور اپنے ہی گھر سے چھری پکڑ کر اپنے بالوں کو چھوٹا کر لیا اور نبی پاک کی غلامی کا صحیح درس دے دیا۔ اور صرف ایک بات عورتوں کے حوالے سے، آج دین کو آئے ہوئے صدیاں بیت گئیں، 52 خطبات اہل حدیث مساجد میں خواتین بھی سنتی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے بازار میں دیکھا کہ عورتیں اور مرد ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، مل کر چل رہے ہیں۔ یہ ہے اہل حدیث کانفرنس کا پیغام، ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اور کن کو دیکھا؟ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، چلنے والے مسلمان ہیں، مومن ہیں، قانتین ہیں، ادھر قانتات ہیں، ادھر عابدین ہیں، ادھر عابدات ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک، ایمان میں اتنے پختہ اور اتنے پکے کہ عرش والا ان کے لیے وعدے کرتا ہے جنت کے۔ لیکن ان دونوں کو بھی جب برابر بازاروں میں چلتے ہوئے دیکھا، اللہ کے نبی نے بازار میں کھڑے ہو کر صرف ایک بات عورتوں کو مخاطب کر کے کہی کہ اے عورتوں کی جماعت، علیکن بحافات الطریق، تم پر لازم ہے کہ راستے کے ایک کنارے پر چلا کرو اور جاؤ اٹھاؤ حدیث کی کتاب کو، کس ایک آواز کا پاس کرنے والیاں، نبی علیہ السلام کی سچی تابعدار، صرف ایک جملے کو سن کر اس کے بعد خالی بازاروں میں بھی اس قدر سمٹ کر دیواروں کے ساتھ چلتی تھیں کہ ان کے کپڑے، ان کے دوپٹے، ان کی چادریں دیواروں میں الجھ جاتی تھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خطاب فرما رہے تھے محترم جناب مطیع اللہ باجوہ صاحب حافظہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ اب آپ کے سامنے نعت کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم جناب قاری محمد الیاس صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھک گئے ہو؟ آواز نہیں آئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔